ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے اس پرنور مہینے میں انسان کو نجات دلانے والی 40 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 باتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے وہ نجات پا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 ایمان لانا اللہ پر، نمبر 2 ایمان لانا یوم آخرت پر، نمبر 3 فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، پھر فرمایا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، پھر فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانا، اس کے بعد فرمایا گیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، اور اس کے بعد فرمایا اس بات پر کہ تقدیر خیر و شر جانب اللہ ہے، اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں، اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز قائم کرنا، پھر فرمایا زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا، اور فرمایا ہر روز 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنا، وتر کو کسی رات ترک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھانا، شراب نوشی سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا، بدکاری سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا، جھوٹی قسم نہ کھانا، جھوٹی گواہی نہ دینا، نفسانی خواہشات پر عمل نہ کرنا، مسلمان بھائی کی غیبت سے پرہیز کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھنا، اور کھیلو کود میں مشغول نہ رہنا، نہ اس کے تماشائیوں میں شریک ہونا، کسی کو ظاہری عیب سے نہ پکارنا، یعنی اس کا برا نام نہ رکھنا، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب سے اس کو نہ پکارنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی نہ پھیلانا، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، بلا اور مصیبت پر صبر سے کام لینا، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا بلکہ صلہ رحمی سے کام لینا، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت نہ کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا کثرت سے ورد کرنا، جمعہ اور عید کی نمازوں میں حاضری کا التزام کرنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ جو تکلیف پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح پہنچنے والا نہیں تھا، کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص ان باتوں کو یاد رکھے اسے اجر کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان مبارک ہمیں ٹائم بھی مہیا کر رہا ہے کہ 40 باتوں کو یاد کر لیں اور کوشش کریں ان پہ عمل بھی کر لیں، تو یقیناً جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، حشر علماء حق کے ساتھ ہوگا۔